حق کریں گے. یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، زکات ہے، چاروں فرض ہیں، ایک ساتھ فرض ہیں، لیکن ملتے ہیں ایمان سے. یہ ایمان، یہ نماز مل گئی، یہ روزہ مل گیا، یہ حج مل گیا، یہ زکات مل گئی. تو عبادت تبھی تک عبادت ہے جب ایمان سے مل جائے. ایمان ہی نہ ہو تو کہاں کی نماز، کیسا روزہ، کیسا حج، کیسی زکات؟ ایمان ہی نہ ہو. اب ناسک میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت مجھے ایک مسجد کی بنیاد ڈلوانی ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے آدھارشیلا رکھ دیجئے. میں کہا تیاری پوری ہے؟ کہاں؟ حضرت انجینئر بھی کھڑا ہے، آرکیٹیکٹ بھی کھڑا ہے، سیمنٹ بھی ہے، سریا بھی ہے، کنکریٹ بھی ہے، برکس بھی ہے، سب ہے، مگر زمین نہیں ہے. میں منہ تاکنے لگا. کنکریٹ ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، لیبر ہے، مزدور ہے، آرکیٹیکٹ ہے، زمین نہیں ہے، تو کہاں میں بنیاد ڈالوں گا؟ یہی عالم کا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، ایمان ہے. آؤ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں. 4 فرض کیا اس نے، نماز، روزہ، حج اور زکات. اس میں 3 عبادت کنڈیشنلی ہے. حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، نہیں تو فرض نہیں ہے. زکات اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، نہیں تو نہیں ہے. روزہ اس پر فرض ہے جو صحت مند ہو، بیمار ہے تو نہیں ہے، بعد میں رکھے گا. مگر نماز ہر حالت میں ہے. اندازہ لگاؤ گریٹنس آف نماز، امپورٹنس آف نماز، اہمیت نماز روزہ سے زیادہ اہم ہے، حج اور زکات سے بھی اہم ہے، کیونکہ ہر حالت میں. یہ میں مردوں کو کہہ رہا ہوں، عورتیں نہ سمجھیں کہ ہر حالت میں پڑھنا، ان کے لیے کچھ حالت میں معاف ہے. اب حج دیکھ لیا، چاہے جتنا روحانی ہو، چاہے جتنا فائدہ پہنچانے والا ہے، چاہے جتنا پوتر کرنے والا ہے، عمر میں ایک ہی بار فرض ہے، بس ونس لائف، پوری لائف میں ایک بار. اب آپ 80 سال کی عمر اگر لے کے آئے ہیں تو 80 سال میں ایک بار کر لو بس. پھر لکھپتی ہو جاؤ، کروڑپتی ہو جاؤ، حج فرض نہیں ہے. عمر بھر میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. اسی سے اندازہ لگا لو کتنا اہم ہے. زکات سال بھر میں ایک بار. کسی سونا چاندی کرنسی کے اوپر ایک سال گزر جائے، ایک ہی دن فرض ہے، ایک ہی دن میں ادا. زکات 2 دن بھی دینے کی ضرورت نہیں، ایک دن بیٹھو دے گا. ہمیں کیوں چلر کر کے زکات دیتے ہیں؟ 1000 روپے دیا، 2000 روپے دیا، 5000 روپے دیا، 500 اس کو دیا، ایسا کہا ہے تو چیتھا بنا رہے ہو. ارے 50 لاکھ زکات دینا کسی ایک کو دے دو تاکہ اگلے سال وہ زکات دے. چلر بنا کر کے زکات دیتے ہو، وہ ہر سال زکات مانگنے کے لیے دروازے پر کھڑا ہے. ابھی اگر مدرسہ بنانا ہے، اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے رسول کے علم کو پھیلانا ہے، رمضان تو آ رہا ہے، اٹھا کے اپنی ساری زکات دے دو. زکات بھی ہو گئی اور اسلام کو حیات بھی ہو گئی. یہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کیوں دکھاوا، کیوں شو؟ اللہ کے لیے دے رہے ہو نا. مجھے 10 لاکھ زکات نکالنا، 10 لاکھ کیا کر کے میں نے کہا زبیر بابا رکھو، ڈیزرونگ پرسن، ڈیزرونگ لڑکیوں پر، ڈیزرونگ بچوں پر خرچ کرنا نہیں ہو سکتا.
ہر سال یونیورسٹی بنا سکتے ہو اگر تم لوگ زکات اکٹھا کرتے. ہر سال مسلم کالج بن سکتا ہے اگر ساری زکات آپ لوگ اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ رکھ دیں. تم بٹ گئے, تمہارا مال بٹ گیا, تمہاری طاقت بٹ گئی, تمہاری سیاست بٹ گئی, تمہاری دھوس, تمہاری دھمک, تمہارا دبدبا بٹ گیا. مگر یار اتنی امپورٹنٹ زکات سال بھر میں ایک بار, اور وہ بھی صاحب نصاب ہو تو, وہ بھی صاحب نصاب ہو تو ایک بار. روزہ سال بھر میں صرف ایک مہینہ, سال بھر میں صرف ایک مہینہ رمضان کا. 11 مہینہ روزہ فرض نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حضور غازی ملت سید فیضان اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ. اور وہ بھی بیمار نہ ہو تب, سفر میں نہ ہو تب. سال بھر میں صرف ایک مہینہ. حج عمر میں ایک بار, زکات سال میں ایک بار, حج سال میں ایک مہینہ, 11 مہینہ نہیں. ایسی ہے بات, روزانہ ہے ہی نہیں, ویکلی بھی نہیں ہے, ایئرلی ہے, روزہ منتھلی ہے, حج پوری لائف میں ایک بار ہے. پر نماز سالانہ بھی ہے. سبحان اللہ, عید بقرعید کی سالانہ نماز, سبحان اللہ, ماہانہ بھی ہے. ساری روزہ نہیں رکھنا پڑے گا, 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ویکلی بھی ہے, سبحان اللہ, جمعہ جمعہ, ڈیلی بھی ہے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء. بے شک. اے اللہ, روزہ بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے, زکات بھی فرض ہے, ڈیلی نہیں. نماز فرض ہے اور ڈیلی. یہ نماز کا درجہ الگ, روزہ الگ, حج الگ, زکات الگ, نماز کا درجہ الگ. کہا سن, شاید پہلی بار آپ سن رہے, یہ روزہ فرض ہوا ہے زمین پر, حج فرض ہوا ہے زمین پر, زکات فرض ہوئی زمین پر, نماز فرض ہوئی لامکان میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت جزاد مخدوم قبلہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. نبی کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, فرشتوں کی بارات ہے, معراج کی رات ہے, آپ میں تو فیصلات ہے. واللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شارٹیسٹ پاسبل وے سے چلوں. اللہ نے نبی کو 50 وقت کی نماز دیا, نبی نے 50 وقت کی نماز دیا, کچھ بولے بغیر چل دیے بیک ٹو ہوم. کچھ خیال ہی نہیں کہ کتنا لے جا رہا ہوں. وہ خیال کا موقع بھی تو نہیں ہے. جس نے خدا کو دیکھا ہو, رب کی تجلی دیکھی ہو, ذات کبریا کا جلوہ دیکھا ہو, اسے ہوش کہاں. وہ تو میرا نبی ہے جو ہوش میں ہے. موسیٰ تو خرّا موسیٰ صعقا, گر گئے موسیٰ بے خود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مگر موسیٰ علیہ السلام ملے, یا رسول اللہ کیا ملا. اللہ تعالیٰ نے نماز تحفے میں دیا 50 وقت. 50 وقت یا رسول اللہ کم کرائیں, یا رسول اللہ کم کرائیں. میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو سب مانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. میں سمجھتا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں.
یا رسول اللہ کم کرائیے. کس نے کہا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ کم کرائیے. موسیٰ کلیم اللہ کا عقیدہ کیا نکلا؟ کہ نبی میں نماز کم کرانے کی طاقت ہے. یہ عقیدہ ملا کا نہیں کلیم اللہ کا ہے. تو جو عقیدہ کلیم اللہ کا ہے وہی عبداللہ کا ہے. اور میرے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو محتاج ہوں، میں تو معذور ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں بے اختیار ہوں، میں یہ نہیں کر رہا. نہیں موسیٰ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. موسیٰ کا عقیدہ ہے کم کرائیے، کم کرا سکتے ہیں. اور رسول کا بھی یقین ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے میں کم کرا سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کم کر کے بتا دیا موسیٰ کا عقیدہ صحیح ہے. اللہ بھی موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہے. مگر میں پوچھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کو 5 ہی وقت کی نماز دینی تھی تو دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ علاج نہیں آپ لائٹ چلانا کہیں اور سے چلو. مضامین آتے ہیں تو رٹے رٹائے تو ہے نہیں کہ میں آگے بڑھ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں 5 دینا ہے. تو جب حضور آئے کہ اللہ کم کر دے 50 کو 5 کر دیتا. 50 سے 45 موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے. موسیٰ بار بار بھیج رہے ہیں، رسول بار بار جا رہے ہیں. 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 15 سے 10. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے 10 کر دیا اور کم کر رہی ہیں. پھر 10 سے 5 لے کر کے آئے تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ اور کم کر رہی ہیں. یہ قیامت تک کے لیے ہے. آج صحابہ کرام تو سب پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی زمانہ آئے گا کہ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے. کیا کہا؟ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ناسک والے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. آج نہیں پڑھ رہے نا. موسیٰ کو کب سے معلوم؟ لا مقام مصطفیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ کہتے آنے والے زمانے میں سب نماز نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ. اور موسیٰ کی بات 1400 سال کے بعد صحیح ثابت ہوئی. تو جب علم غیب کلیم ایسا ہے تو علم غیب حبیب کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی باللہ. کم کرو. مصطفیٰ نے کہا اے اللہ کے کلیم، اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا. پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا. اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور کم کراؤں. جملہ دے رہا ہوں. نماز کی فرضیت وہیں ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی. اور یہیں سے سنیوں کو اور اطمینان ہو گیا کہ جو نبی فرضیت کو گھٹوا سکتا ہے وہ امت کی معصیت کو بھی مٹوا سکتا ہے. امت کی معصیت کو بھی مٹوا سکتا ہے. بے شک بے شک. رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. ایک بات کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو اگر وہ غیب ہوتا تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ 50 کو تجھے 5 ہی تو دینا ہے. ان لاسٹ آخر میں 5 ہی دینا. ابھی دے دے 50 کو 5 کر دے میں جاؤں. تو حضور کو پتہ نہیں تھا کیا کہ اللہ کتنی بار گھٹائے گا، کیسے گھٹائے گا، دھیرے دھیرے گھٹائے گا. 50 کو 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 15 سے 10 کرے گا. تو سنی بولا اگر تجھ سے بڑا بدتمیز کوئی پیدا ہو گیا تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں. کہا کیسے؟ کہ اللہ کو اگر پتا ہوتا کہ میں 5 ہی بار دوں گا اور مصطفیٰ اتنی بار آئی ارے 50 کو 5 دے دیتا. اسے بھی نہیں معلوم کہ میرا نبی کتنی بار آئے گا. تبھی تو 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 یہ دھیرے دھیرے کیوں گھٹائے؟ ایمان والوں کے پاس جواب ہے. اللہ نے دھیرے دھیرے گھٹایا. ان میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟
مصطفیٰ نے دھیرے دھیرے گھٹوایا مصلحت کیا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی حکمت بھی بتائیں گے, نبی کے امتی ہیں, نبی کی مصلحت بھی بتائیں گے. اللہ علم الغیب ہے, اسے معلوم ہے. یہ جو موسیٰ دلچسپی لے رہے ہیں, اس میں موسیٰ کا کیا فائدہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ پر میرے بابا قربان ہوا, یا you interested to reduce salah from 50 to 5? What is your benefit? It is not coming for your community, it is coming for Muslim Ummah. آپ کا ہے کوئی دلچسپی لے رہے ہیں, یہ بنی اسرائیل کے لیے جا نہیں رہی, امت مسلمہ کے لیے جا رہی, 50 جائے 45 جائے, آپ کی کیا دلچسپی, آپ کا کیا فائدہ؟ تو ایسی دو وجہ ہے. میں نے جو انٹرسٹ لیا ہے گھٹانے میں, دو وجہ ہے. ایک تو مجھے اس رسول سے اتنی محبت ہے, مدینے والے سے اتنی محبت ہے, اس نور الہی سے اتنی محبت ہے, اس وجہ تخلیق کائنات سے اتنی محبت ہے کہ اس کی امت سے بھی محبت ہے. نبی سے مجھے اتنی محبت ہے کہ نبی کی امت سے بھی محبت ہے. تو امت کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تو میرا بھی فائدہ ہے. حضرت یہ بتائیے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہا جب یہ نماز کم کرانے جائیں گے تو کس سے کرائیں گے؟ اللہ سے. کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو. پھر مجھے بتانے آئیں گے کہ میں ان کی آنکھوں میں اللہ کا نور دیکھوں گا, اللہ کا جلوہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھوں گا. ارے میں کریم ہوں, کریم. میں نے خدا کو دیکھا نہیں, وہ جو طور پہ دیکھا تھا وہ ذات کی تجلی نہیں تھی, صفت کی تجلی, صفت کی تجلی. اور وہ بھی میں کیا دیکھتا, خرّ موسیٰ صعقا, گرے موسیٰ بے خود, نہ ہوش نہ پتہ چلا کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا, بے ہوش ہو گیا.